تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب سے میں آپ کی رحمت کی ہی پناہ چاہتی ہوں، مجھے اپنے عذاب سے بھی آپ نے ہی بچانا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس آیت میں نا قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب تمام انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ گفتگو جو آگے بیان کی جا رہی ہے نا، یہ جہنمیوں کی گفتگو ہے، ایک ڈائلاگ ہے جہنمی آپس میں کر رہے ہوں گے۔ وہ آگ میں جب آگ میں داخل کر دی جائیں گے نا، وہ تو اس کے بعد کے ان کے ڈائلاگ ہے کہ جب وہ اپنا اپنا انجام دیکھ لیں گے تب وہ ایک دوسرے سے اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، برزو لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ برزو کا لفظ نکلا ہے برزا سے، بروزا سے، با اور را کے پر پیش اور زا، بروزا۔ بروزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلا میدان، جیسے باہر نکلنا یا کھلی جگہ پہ باہر آنا۔ اس کا ایک مطلب ممتاز ہونا بھی ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب میں مقابلہ کرنا بھی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں دو لوگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کے میدان میں آ کے آمنے سامنے آتے تھے نا، اور اس کو مبارزہ بھی کہتے ہیں اردو میں، یعنی کہ لڑائی یا مقابلہ کے جو فردن دو مل کے کرتے تھے، اور اس کا مطلب ظاہر ہونا یا حاضر ہونا بھی ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، سب کے سب سامنے حاضر ہوں گے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، للہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب یا رحمان نہیں کہا ہے، بس یہاں پہ اب وہ اللہ ہے اپنے ذاتی نام کے ساتھ، یعنی یہ وہ نام ہے نا جو تکلیف میں بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، یہ وہ نام ہے جو جھنجھلاہٹ میں بھی نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا۔ اور شدید بے بسی کے عالم میں بھی ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ذاتی نام کو ہم زیادہ تر پکارتے ہیں، تو وہ نام جو زندگی میں برکتیں لاتا ہے، اور یہ وہی نام ہے نا جو ہمیں غم سے نکالتا ہے۔ تو کہیں گے کیا؟ فقال الضعفاء، کہیں گے ضعیف لوگ، للذین استکبروا، متکبر لوگوں سے۔ جب گناہ گار ایک دوسرے کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ ان میں جو لوگ ضعیف ہوں گے نا، وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے۔ اچھا کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ضعیف کون ہوتا ہے اور متکبر کون ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ ضعیف سے کیا مراد ہے؟ ضعفاء جو ہے وہ ضعیف کی جمع ہے۔ فقالت ضعفاء، ضعفاء یہ وہی ضعیف ہے جو ہم اردو میں ضعیف نہیں بولتے ہیں، یہ وہی ضعیف، ٹھیک ہے۔ تو ضعیف کا لفظ نکلا ہے ضعف سے، اور ضعف کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ دگنا۔ عربی میں کہتے ہیں جیسے ہم ڈبل نہیں کہتے، جیسے ہم کہتے ہیں دگنا، تگنا، چار گنا، تو کسی چیز میں اتنا ہی اضافہ کر دینا یا اس کو ڈبل کر دینا۔ انسان کی عمر میں اور پریشانی میں جتنا اضافہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بوڑھا اور کمزور ہوتا جاتا ہے نا، یعنی کسی کے اوپر جتنا بوجھ ڈالو اتنا ہی کمزور ہو جائے گا، شاید ٹوٹ بھی جائے۔ سو ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور، اور اس کا ایک اور معنی ہے کسی چیز کا غیر اہم ہونا۔ جیسے آپ کی نعمتیں اگر دگنی تگنی کر دی جائیں تو ان کی ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر کوئی چیز آپ کو بے شک آپ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی اتنی ویلیو نہیں رہتی۔ ضعیف ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت یا مقام نہ ہو، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکے، کسی قابل نہ ہو، جلدی کسی رغبت کے آگے ہتھیار ڈال دینے والا، ہار مان لینے والا۔ جیسے دبلا ہونا، کمزور ہونا بھی ضعیف کے ہی میننگس میں آتا ہے، یعنی ضعیف ایسا انسان بھی ہوتا ہے جس کو فالو کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو جہنم میں جب لوگ اپنے گناہوں کے باعث داخل کیے جائیں گے تو جو لوگ ان میں سے ضعیف ہوں گے وہ متکبرین سے گفتگو کریں گے۔ الذین استکبروا، اب استکبروا کو ہم دیکھتے ہیں کہ متکبر کون ہوتا ہے اور کس کو متکبر کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ استکبروا کا لفظ نکلا ہے کبورا سے، کبورا، کبورا کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، یعنی سائز میں بڑا ہو جانا۔ لیکن یہ ضعیف جیسا بڑا ہونا نہیں ہے کہ یعنی عمر میں بڑا ہونا نہیں، ضعف میں تو چیزوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے نا۔ کبورا اس کے برعکس ہے، کبورا میں چیز کا بڑے ہو کے اہمیت پا لینے کا نام ہے۔ اس میں بوڑھے ہونے کو بھی کہتے ہیں، جیسے شان و مرتبے میں بڑا ہونا، جسامت اور حجم میں نہیں۔ کبورا کسی چیز کے جو ہے وہ کسی کے غرور کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بڑے گناہ کو بھی ہم کبر کہتے ہیں نا، یہ اسی کا ہی کبر بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، کاف با اور را۔ جیسے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ۔ کبر کا ایک مطلب ہوتا ہے اوسم، یعنی بہت گریٹ ہونا، کسی چیز کو گلوریفائی کرنا۔ اور یہ جو کبورا سے پہلے تا لگا ہے نا استکبروا، ٹھیک ہے، تو یہ استکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اسی نے اسی کبورا کو استکبرا بنا دیا نا۔ استکبار کہتے ہیں کسی کا گھمنڈی اور مغرور ہونا، یعنی بڑا بننا، ایروگینٹ ہونا، جیسے کہتے ہیں نا، بڑا پرائڈ ہونا، غرور سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے، آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب۔
تو کہیں گے کمزور لوگ مغرور لوگوں کو کہ یقیناً ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا ہم سے اللہ کے عذاب کو دفع کر سکتے ہو؟ ان لکم تبعا وهل انتم مغنون عنا، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اب تابع کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ تبعاً آیا ہے، اور تبعاً جو ہے وہ لفظ نکلا ہے تبعا سے، تابع اور عین سے، ٹھیک ہے؟ اور تبع کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، کہ اٹیچمنٹ، یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا، کسی کو فالو کرنا، کسی کی تلاش میں نکلنا، کسی کا حکم ماننا، لویل ہونا، ٹھیک ہے؟ تابع کہتے ہیں پیچھے جانے والے کو بھی، اسی سے قرض دینے والے کا کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقروض کا پیچھے کرتا رہتا ہے۔ اور تبعاً انسان کے سائے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے پیچھے آتا ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے جو اگلا لفظ ہے وہ ہے مغنون عنا۔ مغنون کے لیے یہ ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غنایا، غنا، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے وہ اس کا سائلنٹ ہے لیکن یا موجود ہے، اور غنا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کسی کا آزاد ہو جانا، کسی دوسرے پہ انحصار کرنے کی ضرورت سے آزاد ہو جانا۔ عذاب کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو غنا کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، یعنی کسی شخص کے لیے کافی ہو جانا، حفاظت و کفالت میں کسی دوسرے سے بے نیاز کر دینا۔ اب آیت کی طرف واپس چلتے ہیں کہ اہل جہنم کے زوفہ پوچھیں گے مستکبرین سے، ہم دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، اب کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ وہ دنیا میں کیوں کسی کو فالو کرتے تھے؟ انسان کسی کو فالو کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ کسی کو فالو کرتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو چاہے زندگی میں ہو، تو اسے کیوں کرتی ہیں؟ عموماً انسان 3 وجوہات کی وجہ سے فالو کر رہا ہوتا ہے نا کسی کو بھی، یا تو عقائد کی وجہ سے، یا اعمال کی وجہ سے، یا محبت کی وجہ سے۔ اب کسی کو یا تو اس کے عقائد و نظریات کی وجہ سے فالو کرتے ہیں، یعنی آپ ایک جیسے خیالات شیئر کرتے ہیں، یا پھر آپ کسی کو اس کے کاموں کی وجہ سے فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے کام پسند ہوتے ہیں، یا آپ کسی کو صرف اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ان کی شکل سے، ان کے کام سے، یا اپنے اور ان کے رشتے، غرض کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے نا۔ اور فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لینا، کسی کے ساتھ رہنے کا، اس کے پیچھے جانے کا، خود کو عادی کر لینا۔ اتباع کا ایک مطلب کسی کے تلاش میں نکلنے کا سفر بھی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا پرسو، کسی کو پانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا، اور راستے میں جو بھی ہو اس کو سہتے چلے جانا، اور اس کے آگے سر جھکا دینا، اس کے سامنے خود کو اتنا کمزور کر لینا کہ اس کی ہر بات مانتے جانا۔ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس شخص کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی غیر اہم، اور وہ آپ کے سامنے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ مستکبر ہوتا ہے آپ کا، آپ اس کے ایک تابع بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نا فالوور کا ٹیگ آپ کے ماتھے پر نظر نہیں آتا ہے۔ مثلاً ایک سیلیبریٹی کے 2 ملین فالوورز اگر ہیں تو وہ فالوورز اتنے زیادہ ہیں نا کہ وہ ضعیف ہیں، یعنی غیر اہم ہیں، ان کا نمبر اہم ہوتا ہے بس۔ وہ خود اس سیلیبریٹی کے لیے تو غیر اہم ہے نا، یعنی ان امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کے لیے وہ سیلیبریٹی تو امپورٹنٹ ہے۔ ہر فالوور کے لیے اس کا اپنا سیلیبریٹی تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کسی کو فالو کرنے کا مطلب اس کو انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں ہے، وہاں تو آپ باخبر رہنے کے لیے چینلز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو فالو کرنے کا اس مطلب ہے کہ اس سے متاثر ہو کے، اس کو اوسم سمجھ کے اس کے پیچھے خود کو لگائے رکھنا، اور وہ جو کہے اس کو مانتے جانا۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص زبان سے آپ کو کچھ کہے اور آپ اس کے نظریات کو اپنا لیں، تو یہ بھی تو تابع داری ہے نا۔ آپ اس کے اعمال کو کاپی کریں، یہ بھی تابع داری ہے۔ آپ اس سے محبت میں اس کے پیچھے بھاگتے رہیں اور خود کو رسوا کر لیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کو فالو کرنا ہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ زوفا نے یہ سوال مستقبل سے کیوں پوچھا کہ کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اگر ہم اس سینٹنس کو ڈی کوڈ کریں کہ آج کے دور میں یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، پلیز کیا تم میری ہیلپ کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے سچویشن سے نکال سکتے ہو؟ ہے نا؟ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں